تو یہ حضرت عیسیٰ کو آگے کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ امامت آپ کو کرنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے امام مہدی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ آج کے دور میں بڑے دعوے دار بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہتے ہیں، حالانکہ امام مہدی کا اصل نام جو اللہ کے رسول کا جو نام تھا محمد، اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، جیسے اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور اس کا لقب مہدی ہوگا، یعنی یہ اس کی کنیت اور لقب مہدی ہوگی، لیکن اس کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور یہ سادات میں سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، یعنی اس کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گا، کیونکہ یہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت سے انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اسی طرح حضرت حسین اور حضرت حسن، یہ دو بھائی، تو حضرت حسین سے بہت سے اولیاء آئے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مہدی آئیں گے جو امام الاولیاء ہوں گے، یعنی اولیاء کے سردار ہوں گے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے آئیں گے۔ تو بہرحال امام مہدی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے آئیں گے، یہ سادات میں سے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخر میں بھیجیں گے، تو یہ اس وقت آئیں گے کہ دنیا میں عدل قائم کریں گے، جب اس وقت ظلم ہوگا، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرے حال میں سے ہوں گے، اور ایک ہی رات میں اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب اس اصلاح سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اصلاح سے مراد یہ ہے کہ یہ گنہگار ہوں گے، پھر اس کی توبہ ہوگی، گناہ معاف ہوں گے۔ نہیں، بلکہ اصلاح سے مراد یہ ہے کہ یہ جب آئیں گے تو اسے ایک ہی رات میں قیادت مل جائے گی، یعنی یہ قائد بن جائیں گے، اللہ انہیں قائد بنائیں گے۔ پھر امام مہدی یعنی ایسے ہوں گے جو اللہ کے رسول کے مشابہ ہیں، جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن اللہ کے رسول کے مشابہ، تو اسی طرح امام مہدی بھی اللہ کے رسول کے مشابہ ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول کے مشابہ ہوں گے تو سنت کے زیادہ قریب ہوں گے، یعنی امام مہدی سنت کے زیادہ قریب ہوں گے، سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ آج آپ کو ایسے دعوے دار بھی ملیں گے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن نہ انہیں سنت کا پتہ ہوگا نہ قرآن کا پتہ ہوگا، یعنی قرآن بھی درست پڑھ نہیں سکیں گے، قرآن کی آیتوں کو صحیح نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن دعویٰ امام مہدی کا کریں گے۔ لیکن امام مہدی سنت کے قریب ہوگا، اور پھر جب یہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو یہ امامت کرا رہے ہوں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ حضرت عیسیٰ کو آگے کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ امامت آپ کو کرنا ہے۔ پھر امام مہدی یعنی یہ لوگوں کو جمع نہیں کریں گے کہ میں مہدی آ گیا ہوں اب تم میرے پاس آؤ، بلکہ ایسا ہوگا کہ لوگ اس کو ڈھونڈیں گے، یعنی خراسان سے ایک لشکر نکلے گا، یعنی ایک لشکر کا جو کمانڈ ہوگا، جو فوج کا کمانڈ ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، تو نکلے گا اپنی فوج کو لے کر کہ امام مہدی مکے میں ہے، کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ لڑیں، تو یعنی اس کے ساتھ آ جائیں، اور کفار کے مقابلے میں جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم لڑیں۔ بہرحال یہ جب آئیں گے مکے کی طرف تو راستے میں ان کی عیسائیوں سے مدبھیڑ ہو جائے گی، ان سے لڑائی ہو جائے گی، تو عیسائیوں کا صفایا کرتے کرتے یہ مکے میں پہنچ جائیں گے، یعنی امام مہدی کے فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر یمن کے لوگ، حجاز کے لوگ، یہ پھر امام مہدی کے فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس میں تین طبقے کے لوگ اس کے فوج میں شامل ہوں گے۔ ایک طبقہ صلحاء مومنین کا ہے، یعنی نیک صالح مومن جو لوگ ہوں گے وہ اس طبقے میں۔ دوسرا وہ یہودی ہوں گے جو صہیونی یہودیوں سے بیزار ہیں، یعنی ان کے عبادت کرنے والے یہودی، حالانکہ صہیونی یہودیوں سے وہ بیزار ہیں کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، تو ایک وہ شامل ہوں گے، اور کچھ عیسائی ایسے بھی ہوں گے جو اس فوج میں شامل ہو جائیں گے، امام مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال
اللہ کے رسول کے نبوت پر لوگوں نے ڈانکا ڈالا کہ اللہ کے رسول آخری نبی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں آخری نبی تھا، بلکہ یہ فرمایا میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو لوگوں نے اللہ کے رسول کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جیسے مسلمہ کذاب اور لوگوں نے دعوے کیے نبوت کے۔ تو امام مہدی بھی، یعنی اس کے بھی وقت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دعوے کریں گے اپنے آپ کو امام مہدی ظاہر کرنے کا۔ تو ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ آیا اس میں وہ علامتیں موجود ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرے اور ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر دعویٰ امام مہدی اصل میں دعویٰ ہی نہیں کریں گے، لوگ اس کو خود ڈھونڈیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ سنت کے بالکل قریب ہوں گے، یعنی اس میں ایک استعداد و صلاحیت ہوگی کہ امامت کی بھی صلاحیت، سنت کے قریب۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے یعنی مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کا ایک مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو ہم احتیاط کریں کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کے دعووں پر یقین نہ کریں کہ آیا ان کے دعوے سچے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، کہ وہ ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو امام مہدی ظاہر کرنے کے لیے یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط برتنا ہے، آیا امام مہدی آئیں گے تو اصنی میں سے یعنی السادات میں سے ہوں گے، اور پھر رسول اللہ کے آل میں سے ہوں گے، تو پھر وہ مکے میں یعنی ہوں گے، پہلے تو مدینے میں ہوں گے۔ اب مدینے میں اس لیے مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کریں گے کہ لوگ مجھے نہ پہچانیں، یعنی لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے چکروں میں ہوں گے۔ لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ فلاں امام مہدی ہے، فلاں امام مہدی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔